بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد رمضان دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈیر و رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ ہمارے دیہاتی بھائیوں نے گھر کے اندر مویشی پالے ہوتے ہیں اور مختلف کیٹیگری میں پالے ہوتے ہیں، دو چار یا ایک دو مطلب اسبِ توفیق بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، اسی طرح 2 3 یا 4 5 8 10 جو ہے نا وہ گئیاں رکھی ہوتی ہیں، بچڑیاں بچڑے ہوتے ہیں، اسی طرح بکریاں ہوتی ہیں، 8 10 بکریاں ہوتی ہیں، 15 20 کسی نے رکھی ہوتی ہیں، اسی طرح مرغیاں انڈوں والی، باقی جو ہے نا مرغے دیسی اور اصیل مرغے رکھے ہوتے ہیں، 15 20 جو ہے نا وہ کئیوں نے رکھے ہوتے ہیں، کسی نے 2 4 رکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے، گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک خاص وجہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی ساری چیزوں کو، بھینسوں کو الگ جو ہے نا وہ چارہ پٹھا ڈالیں، گئیوں کو الگ ڈالیں، اسی طرح بکریوں کی چرائی کریں یا ان کو گھر میں ان کو خوراک ڈالیں، اسی طرح مرغوں کو سنبھالیں، ان کو دیکھ بھال کریں، یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ بے شک چیزیں یہ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہر چیز کے ساتھ الگ الگ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن مشکل ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ میں آپ کو آخر پر بتاؤں گا۔ جہاں تک جو ہے نا وہ سب چیز پالنے کا ویسا تعلق ہے، تو چلو وہ ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ گھر کے اندر جو ہے نا اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جیسے کوئی 1 2 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں یا ایک ہی بھینس رکھی ہوئی ہے، تو گھر میں جو ہے نا دودھ کا خرچہ پورا کرنے کے لیے وہ بھینس ہوتی ہے۔ اگر بھینس اچھی ہو، دودھ اس کے نیچے اچھا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کا گھر میں استعمال کر لیتے ہیں، دوسرا ٹائم کا سیل کر دیتے ہیں، چلو اس سے اس بھینس کا کھل بنڈا بن جاتا ہے۔ اگر 2 3 ہے تو اس کا بھی یہی حساب ہے، اپنے گھر کے ضرورت کے مطابق رکھ کے باقی سیل کر دیتے ہیں، وہ بھینسوں کا جو ہے نا وہ کھل بنڈا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو بکریاں ہیں ان کا بھی یہی سسٹم ہے کہ آپ نے گھر کی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، خدا نخواستہ آپ کو جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی ضرورت پڑ جاتی ہے، 10 15 20 25 ہزار تک جو ہے نا پیسہ ضرورت پڑ جاتا ہے، تو ان میں سے جو ہے نا وہ آپ کوئی بکرا سیل کر دیتے ہیں، کوئی بکری سیل کر دیتے ہیں، اپنی وقتی جو ہے نا وہ ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرغیاں ہیں تو مرغیوں کو آپ جو ہے نا وہ انڈے بھی گھر میں استعمال کرتے ہیں، اگر زیادہ ہوں تو وہ ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں، باقی جو ہے گھر میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی مطلب گھر کی ضرورت پوری کر رہی ہیں۔ اسی طرح گئیاں اور بچڑیاں بچڑے جو ہیں وہ اگر خدا نخواستہ آپ نے مطلب ہے کوئی بڑا کام آپ کے گھر میں پڑ جاتا ہے، آپ کو زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، لاکھوں میں روپیہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا 2 3 بچڑے یا گئیاں 1 2 سیل کر کے اپنی جو ہے نا وہ ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اتنی محنت اور مشقت کے باوجود بھی یہ کام ہم نے کیا ہوتا ہے، جبکہ اگر ایک چیز ہو ان میں سے، اگر بچڑا فارمنگ ہے، باقی چیزیں نہ ہوں، تو بندہ وہ خود بھی آسان رہتا ہے اور وہ اس کو اچھی طرح اس کو جو ہے نا وہ سنبھال بھی سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خالی بھینسیں ہوں، ڈیری فارم ہو، تو باقی چیزیں نہ ہوں، تو ان چیزوں پر بندہ پوری توجہ اپنی دے سکتا ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز ہے، مرغی فارمنگ ہے یا بکرا فارمنگ ہے، تو اگر ایک ہی چیز ہو تو اس پہ جو ہے نا بندہ اچھی توجہ بھی دے سکتا ہے، ان کی جو ہے نا تمام ضرورتیں بھی بندہ پوری کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں کیوں رکھی ہوتی ہیں؟ اس کی ایک ہی میری دوستوں وجہ ہے کہ اگر ایک بندے نے صرف جو بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی وائرس آ جاتا ہے، کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے بکریوں کی، تو وہ ایک بکری کو لگتی ہے، تو لگتے لگتے کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا اس کا فارم تباہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب تک اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس وقت تک جو ہے نا وہ روک تھام ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آدھا جو ہے نا ریوڑ اس کا ویسے ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر مرغی کی فارمنگ آپ نے صرف رکھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مرغیوں کی کوئی ایسی بیماری آ جائے،
وہ سارا فارم تباہ ہو جائے۔ لیکن اس چیز کا رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر خدا نخواستہ 2 4 5 7 مرغیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ان کی کوئی بیماری آتی ہے تو وہ نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ مرغیوں کی بیماری آئی ہوئی ہے تو وہ بکریوں کو لگ جائے گی، یا بکریوں کو کی بیماری کوئی آئی ہے تو وہ بڑے جانوروں کو لگ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر بکریاں آپ نے 8 10 پالی ہوئی ہیں، خدا نہ کرے ان میں کوئی ایسی وائرس آ جاتا ہے تو جو کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے جانور رکھے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ کسی اللہ نہ کرے کسی بڑے نقصان کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو آپ کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے، آپ ان چیزوں کے خوراک کا، چارے پٹھے کا، باقی دانے ونڈے کا اگر بندوبست کر سکتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے جانور رکھیں، اپنے شوق بھی پورا کریں، گھر کی ضرورتیں بھی پوری کریں اور کسی بڑے نقصان سے بھی بچ سکیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ جگہ اویلیبل ہے، آپ کے پاس چارے پٹھے کا اچھا انتظام ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ 15 سے 20 جو ہے نا وہ بکریاں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ نہیں تو 2 3 بھینسیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 8 10 جو ہے نا وہ گئیاں، بچڑیاں، بچڑے یہ رکھ سکتے ہیں۔ 50 60 جو ہے نا وہ آپ مرغیاں انڈوں والی وہ رکھ لیں تو بہترین، یقین کریں کہ ان چیزوں سے نظام چلتا ہے۔ اگر گھر میں بڑا کوئی کام بھی آ جاتا ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ بھینس، بچڑیاں، بچڑے کچھ چیز بھی سیل کر کے اپنا گھر کا سسٹم چلا سکتے ہیں۔ چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے آپ کے پاس مرغیاں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، وہ سیل کر کے آپ نظام چلا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو بنانے کا جو اصل مقصد تھا وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔